بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شکاری، رائٹر احمد اقبال، ایپیسوڈ 39۔ ارے بابو بھائی، میں نے قریب جا کے کہا، ہم کل بھی آئے تھے۔ بابو نے سر گھما کے ہمیں دیکھا اور محسن کو پہچان لیا۔ ہاں ہاں، کل بھی ملے تھے تم، اسی چٹھی کے لیے آئے ہوگے۔ بابو بھائی یہ کیا ہوا؟ میں نے اس کی سوجی ہوئی ناک اور آنکھ کے نیچے نظر آنے والے نیل کی طرف اشارہ کیا۔ مستری سائیکل والے سے جھگڑا ہو گیا کیا؟ اچھا، وہ چونکا۔ اس نے تمہیں بھی بتا دیا؟ پھر اس نے خاصی با محاورہ گالی دی۔ وہ بڑا کمینہ ہے بابو بھائی، میں نے کہا۔ کہتا تھا بابو اخبار پڑھنے کے بہانے پانے پلاس اور پیچکس وغیرہ مارتا ہے۔ ہم نے کہا جانے دو استاد، بابو شریف آدمی ہے، اگر اسے معلوم ہوا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ بابو نے مستری سائیکل والے کو مزید بے نقط سنائی اور دعویٰ کیا کہ وہ اس کا ملبہ کر آیا ہے۔ ہم نے اس دعوے کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا اور کہا کہ زمانہ شرافت کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بابو کو چائے پلانے کے لیے کینٹین لے گئے اور مجبوراً اس کے ساتھ غلیظ ٹیبل پر بیٹھ کے وہ بذائقہ محلول زہر مار کیا جسے سب لوگ چائے سمجھ کر نوش جان کر رہے تھے۔ اس مرحلے کے بعد بابو بھائی سے ہمارے مراسم اتنے اچھے ہو گئے کہ ہم نے صرف 10 روپے دے کر وہ خط حاصل کر لیا، اور ابھی ہم دھڑکتے دل کو سنبھالے خط بریف کیس میں رکھ کے فرار ہونے ہی والے تھے کہ بابو بھائی نے ایک انکشاف کیا۔ ابھی کوئی اور بھی آیا تھا اس خط کے لیے، مگر میں نے کہا چلو چلو، ہم ایسے ڈاک نہیں دیتے پھرتے، گھر پر مل جائے گی رجسٹری۔ ہمارے قدم رک گئے۔ میں نے محسن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے اپنا نام بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بابو نے نفی میں سر ہلایا۔ پوچھ رہا تھا گلاب خان معرفت محبت خان، جو رجسٹری ہے وہ کس کے پاس ہے؟ مجھے شریف آدمی نہیں لگا، ذمہ داری کا کام ہے نا جی۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ میں نے کہا دراصل ایک دوست ہے جو یہ حرکت کر سکتا ہے، غلط قسم کا آدمی ہے۔ بابو بھائی نے اس کا جو حلیہ بتایا وہ میرا خون خشک کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ حلیہ اس مندری والے ٹیکسی ڈرائیور کا تھا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اکیلا یا اپنی ساتھیوں سمیت باہر ہمارے انتظار میں ہوگا۔ خط لینے میں ناکامی کے بعد وہ ہمیں آتا دیکھ چکا ہوگا اور وہ ہر قیمت پر یہ خط حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وقت بہت کم تھا اور ہم مشورہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ محسن بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ اب ہم اس راستے سے نہیں جا سکتے جس راستے سے آئے تھے۔ ہمارے لیے اندر انتظار کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ 10 منٹ بعد میں نے بابو بھائی سے کہا کہ وہ ہماری وجہ سے کام کا حرج نہ کریں، ہم تو ابھی کچھ دیر یہیں بیٹھ کے انتظار کریں گے اسی بدمعاش دوست کا۔ بابو بھائی نے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے۔ محسن، میں نے موقع پاتے ہی کہا، اس کینٹین سے نکلنے کا دوسرا راستہ بھی ہوگا، تو بریف کیس لے کر پیچھے سے نکل جا، اور اگر وہ ادھر بھی موجود ہوئے تو؟ محسن نے کہا، تو کہیں پناہ لے لینا، کسی بھی دکان میں، دفتر میں گھس جانا، رکشہ ٹیکسی جو نظر آئے پکڑ لینا۔ میں نے کہا تجھے جان بچا کے بھاگنا ہے، جو مناسب ہو کرنا، تو خود بھی عقل مند ہے۔ اور تو کیا کرے گا؟ محسن نے اٹھتے ہوئے کہا، میں واپس ڈاک خانے میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا انہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ابھی خط ہمیں نہیں ملا، ہم یہاں خط کی بات کر رہے تھے۔ اگر یہ چال کامیاب رہی تو میں بھی کسی اور طرف سے نکل آؤں گا۔ اس وقت ہم مقابلے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، ہمیں تو خود کو اور خط کو بحفاظت نکال کے لے جانا ہے اور رابعہ کے گھر پہنچنا ہے، مگر ایسے نہیں کہ کوئی تعاقب میں ہمارے ساتھ پہنچے۔ خدا حافظ۔ میں کینٹین سے نکلا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر پھر ڈاک خانے کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ ابھی میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے مندری والا نظر آ گیا۔ وہ بابو بھائی سے بات کر رہا تھا اور غالباً اس نے کوئی دھمکی دے رہی تھی کہ بابو بھائی برہم تھے۔ مستری سائیکل والے نے واقعی ان کی ڈبڑی ٹائٹ کر دی ہوگی، چنانچہ مندری والا پہلی بار ناکام لوٹا تھا، مگر ہم نے چالاکی سے کام لے کر پہلے بابو بھائی کا موڈ ٹھیک کیا تھا اور پھر خط لے لیا تھا۔ میں فوراً الٹے قدم واپس ہوا۔ مندری والے کے گرد دوسرے پوسٹ مین جمع ہونے لگے تھے اور ہنگامہ بڑھ جاتا تو مندری والا ممنوع علاقے میں داخل ہونے پر پھنس جاتا۔ اس نے بھی کھسکنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے آنے والے زینے پر دیکھ لیا۔ میں بے تحاشا بھاگا۔ مندری والا میرے پیچھے دوڑا، تاہم اب میرے لیے فکر کی بات نہیں رہی تھی۔ مجھے اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ محسن خط سمیت بخیر و عافیت نکل گیا۔ میں خالی ہاتھ بھی تھا اور تھوڑا سا آگے بھی۔ جتنی دیر میں مندری والا زینے پر چڑھ کر اوپر آیا، میں بہت سے لوگوں سے ٹکراتا، ایک شخص کو چت کرتا اور ہنگامے کو نظر انداز کرتا باہر آ چکا تھا۔ سڑک عبور کرتے ہی مجھے ایک بس اپنے سامنے سے گزرتی دکھائی دی۔ میں بس کے پیچھے دوڑا اور ڈنڈا پکڑ کے چلتی بس میں سوار ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اس طرح جان پر کھیل کے بس پکڑنے پر شرمندہ کیا، لیکن کوئی اصل بات کو نہیں سمجھا۔
میں نے سر گھما کے دیکھا تو مجھے مندری والا سڑک پر کھڑا نظر آیا۔ وہ رکشہ ٹیکسی کی تلاش میں تھا یا دیکھ رہا تھا کہ میں کدھر غائب ہو گیا ہوں۔ شاہ نور اسٹوڈیو۔ میں نے کنڈکٹر کو 5 کا نوٹ تھما کے کہا، مجھے معلوم تھا بس RA بازار جا رہی ہے۔ لو جی کر لو بات، کدھر ہے شاہ نور اسٹوڈیو؟ نہ دیکھتے ہیں نہ پوچھتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں۔ کنڈکٹر نے جھلا کر کہا، اگلے سٹاپ پر اتر کے دوسری طرف مڑ جانا۔ اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ میں نے خفت سے ان سب کو دیکھا جو مجھے احمق سمجھ رہے تھے اور اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ وہیں ایک اخبار فروش اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ میں نے ہر اخبار کی ایک ایک کاپی لے لی۔ پھر میں ایک تانگے میں بیٹھ کے اور مزے سے اخبار پڑھنے لگا۔ مغل پورہ نہر سے 2 لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ پولیس کا بیان ہے کہ دونوں جرائم پیشہ تھے۔ ایک اخبار نے ان کو ہسٹری شیٹر بھی لکھا تھا۔ سلامت شاہ کی لاش ملنے کی خبر شاید اخبار چھپنے تک کسی کو نہیں ملی تھی اور فمانچو یعنی منشی کی لاش بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھی۔ رابعہ کے گھر کے سامنے میں نے تانگا روک لیا۔ اندر محسن میرا منتظر تھا اور رابعہ کی ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا۔ مجھے اس کی صورت پر وحشت کے اثار دکھائی دیے۔ یار سکندر بخت، وہ آہستہ سے بولا، اس لفافے میں تو سادہ کاغذ ہیں، کورے فل اسکیپ سائز کے کاغذ۔ سادے کاغذ؟ میں نے بے یقینی کے ساتھ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رابعہ کی ماں کچھ فاصلے پر حیران کھڑی ہم دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی محسن نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور میری طرف یوں لپکا تھا جیسے میری صورت اسے برسوں بعد نظر آئی ہے یا میں کوئی بدتمیز بھیک منگا ہوں جو صدا لگانے کے بجائے سیدھا اندر آ گیا ہو۔ محسن کا یہ رد عمل فطری تھا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی سکون سے نہ کھڑا رہتا۔ اس کے ذہن کو پہلا صدمہ تو لفافے سے برآمد ہونے والے سادے کاغذ کو دیکھ کر ہوا تھا۔ پھر وہ میری طرف سے تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں دشمنوں کو دھوکہ دے کر یا ان سے مقابلہ کر کے نکل آنے میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں۔ یہ تم دونوں نے کیا کانفرنس شروع کر دی ہے؟ رابعہ کی ماں نے مشکوک لہجے میں کہا۔ ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے آہستہ سے کہا اور ہم لوٹ کر رابعہ کی ماں کے پاس چلے گئے۔ وہ ہمیں اندر لے گئیں۔ اس وقت رابعہ تو ہوتی نہیں، وہ بولی۔ پھر تم کیسے آ گئے؟ بس ایسے ہی، میں نے کہا، ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے ہی مل لیں۔ جھوٹ، وہ بولی، مجھ بڑھیا سے کون ملنے آتا ہے؟ رابعہ نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، محسن نے یقین دلانے کے لیے کہا۔ طبیعت کا کیا ہے بیٹا؟ وہ سرد آہ بھر کے بولی، عمر کے روگ ہیں، ایک بار لگ جاتے ہیں تو جان لیے بغیر کہاں چھوڑتے ہیں۔ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہا، ابھی آپ کی اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہوئی ہے۔ تم نہیں سمجھو گے بیٹا، وہ بولی، اور جب اکیلی رہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، زندگی کا ایک دن گزرتا ہے تو اس کی عمر کے 2 دن گھٹ جاتے ہیں۔ رائی جتنا صدموں سے پہاڑ جتنا لگتا ہے، مرد کا ساتھ حوصلہ دیتا ہے اور پناہ دیتا ہے۔ جوان بیٹا ہوتا تو شاید میں بہت سکھی ہوتی۔ آپ کی رابعہ 2 جوان بیٹوں سے زیادہ باہمت اور ذمہ دار ہے، میں نے کہا۔ بیٹے نکمے اور ناخلف ہوں تو بہت دکھ دیتے ہیں۔ تم تو ایسی باتیں کرتے ہو جیسے میری طرح جوان بیٹی کے باپ ہو، وہ تلخی سے مسکرائی۔ تمہارے لیے باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ یہ بتاؤ کہ عورت کو ذمہ داریوں کا یہی بوجھ اٹھائے رکھنا چاہیے؟ کیا مجبوری کو خوشی سمجھنے سے مجبوری ختم ہو جاتی ہے؟ میری تو جیسے گزرنا تھی گزر گئی کہ میں نے بیک وقت رابعہ کے باپ کی ذمہ داریوں کو بوجھ بھی اٹھایا۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا رابعہ کے لیے کامیاب زندگی کا تصور یہی ہے کہ وہ اپنے پیشے میں کامیاب ہے؟ وہ کل اگر ہائی کورٹ کی جج بن گئی اور پھر سپریم کورٹ کی تو اس کی خوشیوں کی تکمیل ہو جائے گی؟ کیوں؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ اس پیشے میں کامیاب مردوں کو دیکھو، کیا ان کے گھر نہیں ہیں؟ میں اور محسن ایک مجرمانہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور ایک دوسرے سے اور رابعہ کی ماں سے نظریں چراتے رہے۔ پھر میں نے جانتے بوجھتے انجان بن کے ڈٹائی سے کہا، رابعہ جیسی لڑکی کو رشتوں کی کمی تو ہونا نہیں چاہیے۔ ہاں، ایسا شخص جو ہر لحاظ سے اس جیسی خوبیوں کا مالک ہو۔ بیٹا، مرد میں عورت جیسی خوبیاں کہاں تلاش کرتا ہے کوئی؟ رابعہ کی ماں بولی، مرد کو تو مرد ہونا چاہیے، وہ عورت کا ساتھ دے سکے، اس کی حفاظت کر سکے، گھر بنا سکے، عزت دار ہو اور عزت کرنا جانتا ہو۔ رشتے مل جائیں گے، مگر رابعہ بھی مانے۔ یہ جھوٹ قابل احترام تھا کیونکہ یہ حالات کا المیہ تھا، معاشرے کی ناانصافی کا شکوہ تھا اور اپنی بیچارگی کا اعتراف تھا۔ چنانچہ یہ ضروری تھا کہ ہم اس کو بھرم رکھیں اور کچھ نہ کہیں۔ ہم خود مسائل کی دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ہم سے دستگیری کی توقع کسی راہ گم کردہ مسافر سے منزل کا پتہ پوچھنے کے مترادف تھی۔ شاید خود رابعہ کی ماں نے بھی محسوس کر لیا کہ ہم رابعہ کے کلاس فیلو اور اس کے موکل ہیں جو اس سے مدد لینے آئے ہیں، اس کی مدد کرنے نہیں۔ اس نے خفت امیز ہنسی میں اپنے جذبات کو چھپا لیا۔ میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی، تم آئے ہوگے اپنے کسی کام سے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ محسن، وہ خط کہاں ہے؟ محسن نے بریف کیس کھولا اور لفافہ نکال کے مجھے تھما لیا۔ یہ تقریباً 10 انچ لمبا اور 8 انچ چوڑا
براؤن پیپر کا لفافہ تھا جس پر اضافی وزن کے لیے عام رجسٹرڈ لفافے سے زیادہ کی مالیت کے ٹکٹ لگائے گئے تھے۔ اس کے اندر سے فل اسکیپ سائز کے کاغذات کا پلندہ برآمد ہوا جو دوہرے کر کے لفافے میں ڈالے گئے تھے۔ کاغذات کو دائیں جانب اوپر کے کونے پر سٹیپل کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا تھا کہ تحریر ہوتی تو اردو میں ہوتی، لیکن تمام صفحات اول تا آخر کورے تھے۔ میں نے ایک ایک صفحہ پلٹ کر دیکھا مگر مجھے کہیں پینسل سے لکھی ہوئی سطر بھی دکھائی نہ دی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لکھنا ختم کرنے سے پہلے کوئی صفحات کو سٹیپل نہیں کرتا اور مخصوص تعداد میں صفحات سٹیپل کر کے کوئی لکھنا شروع نہیں کرتا۔ سادہ سٹیپل کی ہوئی صفحات کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ یہ اصل مسودے کی جگہ لفافے میں اس لیے ڈالے گئے ہوں گے کہ جب لکھنے والا رجسٹری کرانے جائے تو اسے وزن یا حجم کے فرق کا پتہ نہ چلے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فومانچو یعنی منشی مرحوم نے تقریباً اتنی ہی صفحات میں کوئی سرگزشت لکھی تھی اور لفافہ بند کر دیا تھا؟ یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ اس نے رات کو مضمون مکمل کیا اور سو گیا، یا مضمون مکمل کر لینے کے بعد وہ نامعلوم اسباب کی بنا پر خط کو فوراً پوسٹ نہ کر سکا اور درمیانی وقفے میں کسی نے موقع پا کے اصل تحریر کی جگہ سادہ کاغذ رکھ دیے اور لفافہ پھر پہلے کی طرف بند کر دیا۔ میں نے اور محسن نے ایسی متعدد مفروضات پر بحث کی اور بالآخر کاغذات کو واپس لفافے میں ڈال دیا۔ غور طلب بات یہ ہے محسن کہ جب لفافے میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارے دشمن اس کے حصول کے لیے اتنے پریشان کیوں تھے؟ میں نے کہا۔ ہاں یار، محسن نے کہا، اس سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس حقیقت سے وہ بھی بے خبر ہے۔ ہاں، اور اسی لیے وہ بدستور ہم سے یہ خط حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، میں نے کہا، اور ہماری زندگی اس خط کے باعث بدستور خطرات کے حصار میں رہے گی، محسن نے کہا، اور بفرض محال وہ ہمیں پکڑ کے لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہم سے خط کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس خط میں کیا تھا، تو ہم انہیں کیا بتائیں گے؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ اس تمام جدوجہد کا مقصد سادہ کاغذوں کے ایک پلندے کا حصول تھا، میں نے ہنس کے کہا۔ خود سچ اگلوانے کی کوشش میں وہ ہماری جان لے لیں، انہیں کبھی اعتبار نہیں آئے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ خط میں یقیناً کوئی ایسی بات لکھی گئی تھی جس نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ہم سے زیادہ فکر مند تھے کہ خط انہیں مل جائے، محسن نے کہا۔ اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ ہمیں اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک خط ان کو نہیں مل جاتا، اور ہم انہیں دھوکے میں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری زبانی دوسروں کو بھی اصل حالات کا علم ہو چکا ہے، جبکہ اصل حالات ایک رازی سربستہ ہیں، میں نے کہا۔ تاہم یہ تاثر دینا کہ خط حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے تحفظ کی ضمانت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط ان کی دسترس سے باہر ہے اور بالکل محفوظ بھی، اس کی ایک نہیں 10 نقلیں بنوا کے 10 جگہ فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ہم اس خط کو یہیں چھوڑ جائیں گے، لیکن سکندر، یہ جوا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، محسن نے کہا۔ وہ طے کر سکتے ہیں کہ پہلے ان دونوں کا کام تمام کیا جائے، دوسروں سے بعد میں نپٹ لیا جائے گا، مثلاً رابعہ سے۔ یار محسن، میں نے سوچتے ہوئے کہا، تیرے نکل آنے کے بعد اس سمندری والے نے مجھے بس میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اگر اس نے تعاقب کیا ہوگا تو اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور خط کہاں ہے، اور عین ممکن ہے وہ باہر ہمارے منتظر ہوں۔ ہم نے اپنے ساتھ رابعہ کے لیے بھی خطرات پیدا کر دیے ہیں۔